حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے جو مشرکین تھے نا مشرکین، ان مشرکین کے بارے میں ہماری کچھ غلط فہمیاں ہیں، تو ان غلط فہمیوں کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس اعلان کو سننے والے سب سے پہلے مشرکین مکہ تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطبین جن سے خطاب ہوا تھا وہ عرب کے مشرکین تھے، تو ان کے بارے میں ہماری کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ سب سے پہلے غلط فہمی ہماری مشرکین کے بارے میں یہ ہے، خاص کر بر صغیر کے اندر جو ممالک آتے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو مشرکین تھے وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، قرآن کے نصوص کو دیکھیں، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے۔ بہت سے واقعات میں نے بھی پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ مشرکین کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا نام مسلمانوں والا تھا، عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کو مانتے تھے تبھی تو یہ نام رکھا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بائیکاٹ کیا گیا، اور بائیکاٹ کے اوپر جب ان کے قبائل کا آپس میں معاہدہ ہوا، تو اس معاہدے کے اوپر سب سے پہلے ابتدا میں لکھا ہوا تھا بسمک اللہم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو معاہدہ چونکہ نبی کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر اس کی ابتدا اللہ کے نام سے کی گئی ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اسی طریقے سے حجر اسود کو رکھنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ حضرات کو پتہ ہے کہ حجر اسود کو جب رکھنے کا موقع آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ حجر اسود کا جو پتھر ہے یہ میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ وہ مانتے تھے کہ یہ جنت کا پتھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پتھر ہے، وہ مانتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حج کا موسم جب آتا تھا، حج کا موسم آنے سے 6 مہینے پہلے وہ لوگ جناب خوراک اپنے گھروں کے اندر ذخیرہ کرتے تھے، اپنے گھروں کو خوراک سے بھرتے تھے، بھر کر جب حج کا سیزن شروع ہوتا تھا تو وہ اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ گویا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو حج کرنے والے ہیں وہ حج کرنے کے لیے آئیں اور ہمارے گھر سے جو ان کو چاہیے وہ لے لیں، اتنا اللہ کو مانتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو جب تعمیر کے لیے ان لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا تو ساتھ میں ایک اعلان کیا۔ اعلان یہ کیا کہ بھائی، میری آواز آپ کو آ رہی صحیح؟ تیز تو نہیں آ رہی زیادہ؟ ہاں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو بنانے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ بھئی چندہ لاؤ، اور جو چندہ لاتا تھا اس کا ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھ کر اس سے قسم لیتے تھے کہ بتاؤ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یعنی اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے، ہاتھ خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھوا کر قسم لیتے تھے، اور پھر حلال کا مال اس خانہ کعبہ کے اندر لگاتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب تعمیر ہو رہی تھی تو حج کا سیزن آ گیا۔ جب حج کا سیزن آیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ حلال مال نہیں ہے، حرام مال تو ہے ہمارے پاس لیکن حلال مال نہیں ہے خانہ کعبہ پر لگانے کے لیے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ابھی ہم جو ہے کسی سے قرض اٹھا لیتے ہیں، حرام مال اٹھا کر اس کو بنا دیتے ہیں، جب حاجی چلے جائیں گے تو اس کو گرا دیں گے۔
تو سرداروں نے پوچھا ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا ایسا اس لیے کہ پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں اور یہاں پر آ کر خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں تانا دیں گے کہ بھی تم اللہ کے گھر کو نہیں بنا سکے، لہٰذا ہم ان کے آنے سے پہلے اس کو حرام مال سے بنا دیتے ہیں، جب وہ آ جائیں گے اور چلے جائیں گے تو پھر ہم اس کو گرا دیں گے، گرا کر جناب پھر اہتمام کریں گے کسی طریقے سے حلال مال اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کر کے اس کو بنائے۔ تو سرداروں نے انکار کر دیا، سرداروں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم بدنام ہوتے ہیں اس چیز کو لے کر تو وہ بدنامی ہمیں قبول ہے، لیکن اللہ کے گھر کے اوپر حرام مال ہم نہیں لگا سکتے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، اور پھر قرآن کی آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ان سے پوچھو کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، زمین آسمان چاند ستارے سورج کس نے مسخر کیے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی مشرک تھے۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا نبی سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ میں فرق بتا رہا ہوں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں، اٹھتے نہیں، ہمارا کھاتے نہیں، ہم سے بات کرتے نہیں، ہمیں اپنے اندر شامل کرتے نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جس اللہ کو آپ مانتے ہیں اسی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو جب یہ سوال انہوں نے کیا نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کر دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ بھئی اللہ کو ماننا بھی ہے اور کیسے ماننا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کو ماننا تو ہے ہی، لیکن اللہ کو ماننا کیسے ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے۔ سورہ اخلاص نے آ کر بتا دیا قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ آتا ہے جی آپ کو؟ قل هو اللہ احد کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ایک ہے۔ تو جب ایک کہو گے تو دو تو خود ہی آ گیا، تین تو خود ہی آ گیا، چار تو خود ہی آ گیا، ایک کے بعد تو دو ہوتا ہے۔ تو اس کا ایسا ترجمہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد دو کا کنسپٹ ہی نہ ہو، اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ اکیلا ہے۔ اب اکیلا کہہ دیے نا تو پھر ذہن میں یہ سوال نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بھی ہے۔ مثال کے طور پر باہر سے کوئی مجھے فون کر دے کہ بھئی آپ کہاں ہو، میں کہوں کہ مسجد میں ہوں، اور پوچھے کہ بھئی اور کون ہے، میں کہوں کہ بھئی میں ایک ہوں، تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ یار آپ ایک ہیں، دوسرا بھی تو کوئی ہو سکتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اکیلا ہوں، وہ سمجھ جائے گا کہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے۔ تو قل هو اللہ نے آ کر یہ بتا دیا کہ بھائی اللہ کی ذات جو ہے اکیلی ذات ہے۔ سورہ اخلاص نے آ کر یہ بتا دیا۔ اب سورہ اخلاص نے جب یہ بتا دیا تو پھر ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ بھائی ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ عرب کے جو مشرکین تھے نا جی، وہ تین خداؤں کو مانتے تھے، تین شریک مانتے تھے۔ ایک صالحین کو مانتے تھے، دوسرا مظاہر قدرت کو مانتے تھے، اور تیسرا اپنے ہاتھوں سے تراش کر جناب بتوں کو شریک مانتے تھے، بتوں کو شریک مانتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو ایک اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ایک جو ہوتا ہے نا جی وہ کمزور ہوتا ہے، اکیلا جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرتے تھے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا میں اکیلا تھا وہ 10 بندے تھے، میں اکیلا تھا وہ 5 بندے تھے، لہٰذا میں کمزور تھا تو میں کیا کرتا۔ تو ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ بھائی اللہ اکیلا ہے، لہٰذا اکیلا جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو کمزوری سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ نیک لوگوں کو جناب نیک لوگوں کو معبود بنا دیا۔ مظاہر قدرت کہتے ہیں چاند کو، ستاروں کو، سورج کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، آگ کو، پتھر کو، ابھی یہ مظاہر قدرت ہیں ساری چیزیں۔
تو ان کو بھی معبود ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو سہارا دیں، نعوذ باللہ. اور اس طریقے سے بتوں کو بھی ہم نے معبود اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے کام زیادہ ہیں، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے کاموں کو تقسیم کریں. یہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ اللہ کمزور ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو سہارا دینا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کر کے دوسری آیت اللہ نے نازل کر دی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کا جو لفظ ہے نا، صمد کا لفظ، صمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز. عربی کی لغت کے اندر صمد کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی ذات کہ جس کے سائے میں اگر کوئی پناہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہ دے سکے، ایسی ذات کو صمد کہتے ہیں. اور وہ ذات صرف اور صرف کس کی بھائی؟ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کیا. اور آپ کو بتاؤں، سورہ اخلاص واحد قرآن کی ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. بھئی کسی آدمی کو پہچاننے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ آدمی ہے، فلانے محلے میں رہتا ہے، فلانا کا بیٹا ہے، فلانے قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فلانی زبان بولتا ہے بھئی یہ اس کی پہچان ہے، فلانا کام کرتا ہے، یہ اس کا تعارف ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بندے کا بایو ڈیٹا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی کیٹیگری کیا ہے، یہ ہے کون. تو اللہ کا تعارف جو ہے قرآن مجید پیش کرتا ہے سورہ اخلاص میں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور پھر سورہ اخلاص کی فضیلت میں ایک دو باتیں میں آپ کو اور بتاؤں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے. غزوہ تبوک میں اتنے میں جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کا صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا نماز جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو تبوک میں ہوں، کیسے نماز جنازہ پڑھاؤں؟ فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے پڑھانا ہے. یا آپ کہیں تو ان کی ڈیڈ باڈی ادھر لے آئیں، آپ کہیں تو آپ کو پروں پر بٹھا کر ادھر لے جائیں، آپ کہیں تو تبوک اور مدینے کے درمیان میں جتنے پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا فاصلہ ہے، سب کو بیچ میں ہٹا کر لاش آپ کے سامنے لے کر آئیں. جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. اللہ کے نبی حیران ہوئے، حیران ہو کر کہا کہ جبرائیل اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول کس لیے؟ نماز جنازہ کوئی بھی پڑھا دے، میں جا کر دعا کر دوں، اتنا پروٹوکول کس لیے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اتنا پروٹوکول اس لیے کہ معاویہ بن معاویہ لیثی کو سورہ اخلاص سے بہت پیار تھا، سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا. اندازہ لگائیں. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ خاص پروٹوکول صرف معاویہ لیثی کے لیے ہے یا ہر ایک کے لیے؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی، جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہے گا اس کے جنازے پر فرشتے اسی طریقے سے آتے رہیں گے، اسی طرح فرشتے آتے رہیں گے. تو یہ ہے سورہ اخلاص. کیوں؟ اس کے اندر جناب اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش ہو رہا ہے، اس کے اندر عقیدے کی مضبوطی ہے، اس کے اندر شرک سے بیزاری ہے، اس کے اندر اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معبودیت ہے. اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھا، کسی قبیلے کے اندر امام تھا، تو وہ ہر مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا. جب بھی نماز ٹائم ہو، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورہ اخلاص کی تلاوت، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص کی تلاوت نماز میں جماعت کراتا تھا. تو پیچھے صحابہ کرام جو تھے نا جی مقتدی، وہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، سورہ اخلاص بھی قرآن کی آیت ہے، قرآن کی صورت ہے، کوئی اور صورت کا بھی تلاوت کرو، لیکن وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص. ایک دن جناب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، جس طرح سورہ فاتحہ نماز کے اندر ضروری ہے، کیا سورہ اخلاص بھی ضروری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی، یہ آپ کا جو صحابی ہے جس کو آپ نے امام بنا کر ہمارے قبیلے میں بھیجا ہے، یہ تو ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلا کر اسے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے سورہ اخلاص سے محبت اتنی ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کوئی بھی نماز میرے سورہ اخلاص سے خالی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح تو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اس طریقے سے اللہ کی ذات بھی تم سے محبت کرتی. یہ ہے سورہ اخلاص. آواز فکزیت شیر کیا، یہ ہے سورہ اخلاص. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا
کہ میں نے اس بندے کو پیدا کیا، ساری زندگی یہ سرگرداں پھرتا رہے گا، میرا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کون ہوں، پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر اپنا تعارف پیش کر دیا۔ اور پھر میں بتا رہا تھا کہ جو مشرکین مکہ جو تھے نا جی، وہ 3 طریقے سے شرک کرتے تھے، جیسے ابھی میں نے بتایا۔ ایک تو نیک لوگوں کو اللہ کا معبود بنا دیتے تھے، اللہ کے مقابلے میں لے آتے تھے نیک لوگوں کو۔ اور دوسرا مظاہر قدرت کی پرستش کرتے تھے۔ مظاہر قدرت کی پرستش آج بھی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں، یہاں انڈیا میں جا کر دیکھ لیں، کوئی سانپ کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی گائے کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی درخت کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے، یہ مظاہر قدرت ہے نا۔ کوئی ستاروں کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی چاند کے آگے، کوئی سورج کے آگے، کوئی آگ کے آگے ہے بھائی، یہ ساری مظاہر قدرت ہیں۔ تو عرب کے اندر بھی یہی کچھ تھا۔ اور تیسری چیز، بتوں کے آگے جھکتے تھے یہ لوگ۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی یہ نیک لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا رواج ہے، بدقسمتی سے۔ شرک اور بت پرستی ہمارے یہاں پر بھی عروج میں ہے۔ اور مشرک کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ مشرک کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے نا جی، مشرک سے رہا نہیں جاتا۔ یہ مشرک کی ایک نشانی ہے۔ مشرک کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، مشرک کا جناب چہرہ کالا ہو جاتا ہے، مشرک کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔ علامہ آلوسی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، علامہ آلوسی کا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر میں جا رہا تھا، اتنے میں ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ایک نیک آدمی سے مدد مانگ رہا تھا جو مر چکا تھا۔ ایک نیک آدمی سے مدد مانگ رہا تھا جو کافی عرصے پہلے مر چکا تھا۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر سب سے پہلے اس کی بات سنی جو وہ کہہ رہا تھا۔ نیک آدمی کو پکار رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا اور اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو متوجہ کر کے کہا، کبھی بات یہ ہے کہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کچھ دے یا نہ دے، اس کا تعلق تمہاری گمان کی حد تک ہے، تمہاری گمان کی حد تک ہے۔ لیکن جس سے تم نہیں مانگ رہے ہو، اللہ کی ذات، اس کا دینا تو یقین کے اوپر ہے۔ یقینی چیز تم چھوڑ رہے ہو اور گمان کے اوپر عمل کر رہے ہو۔ کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے اس کو تبلیغ کی، تبلیغ کرنے کے بعد اس نے مجھے برا بھلا کہا اور چل دیا۔ کہتے کہ اس کے جانے کے بعد میں جب گزر رہا تھا تو راستے میں لوگوں نے مجھے روکا اور لوگوں نے مجھے روک کر کہا کہ بھائی جس کو آپ نصیحت کر رہے تھے وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ علامہ آلوسی جو ہیں وہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ علامہ آلوسی جو ہیں وہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، اللہ کے ولی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس سے مدد مانگنا شروع کریں۔ اللہ کے ولی کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ولیوں سے، پیغمبروں سے، پیروں سے جناب ان کی زندگی لیں، ان کی شخصیت لیں، ان کا علم لیں، بھائی ان کی گفتار لیں، ان کی رفتار لیں، ان کا طریقہ کار لیں، بھائی یہ ساری چیزیں آپ ان سے لیں۔ لیکن مدد مانگنے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس آدمی نے علامہ آلوسی پر الزام لگایا تھا، ہم پر بھی یہی الزام لگاتے ہیں، ہم پر بھی یہی الزام لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ بھئی اللہ کا ولی ہونا اور چیز ہے، مشکل کشا ہونا اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ کا ولی ہونا اور چیز ہے، حاجت روا ہونا اور چیز ہے۔ مشکل کو حل کرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ حاجت پوری کرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ پریشانیاں دور کرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ بیٹا بیٹی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ عزت ذلت دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ بادشاہت دینے والی ذات، امیری دینے والی ذات، فقیری دینے والی ذات، غربت دینے والی ذات، ذلت دینے والی ذات، عزت دینے والی ذات، مردے سے زندہ کو پیدا کرنے والی، زندہ سے مردے کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف یاد رکھیں اللہ کی ہے۔
یہ یقین کامل ہمارے دل میں ہونا چاہیے. باقی اللہ کے ولی عزت کے لائق, احترام کے لائق. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے ان کی زندگی کو سیکھیں, ہم ان سے ان کے علم کو سیکھیں, ہم ان سے اللہ کے نبی تک پہنچیں, ہم ان سے جناب ان کے طریقوں کو سیکھیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم ان سے اللہ کی معرفت کو حاصل کریں. ولیوں سے یہ فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مصیبت یہ ہے نا کہ ہمارا معاشرے کے اندر ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. دین اسلام سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں, دور ہونا تو دور کی بات, دین اسلام سے ہم اتنا لا علم ہو چکے ہیں, دین اسلام کی مزاج کو سمجھنے میں ہم اتنا دور جا چکے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ہمیں کس راستے پر لگا دے دین کہہ کر ہم ادھر چل پڑتے ہیں, ہم ادھر چل پڑتے ہیں. یہ ہماری حالت اس ٹائم ہو چکی ہے. اور اگر ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں بھی وہی تانا ملتا ہے جو علامہ آلوسی کو ملا تھا تانا, کہ بھئی یہ ولیوں کو نہیں مانتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج مزارات پہ جا کر دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا. حالانکہ اس کی ابتدا اس لیے نہیں ہوئی تھی, اور ابتدا میں یہ کچھ نہیں ہوتا تھا. جب مزارات کی ابتدا ہوئی نا جی, اس وقت بھی علماء نے سمجھایا تھا کہ بھئی عوام کو اس پر نہ لگاؤ. آج عوام مزاروں پر جا کر دعائیں مانگتی ہے, کل انہوں نے مزاروں کو جا کر سجدہ بنا لینا ہے, اور وہ بنا رہے ہیں. اور عید میلاد النبی جو پیچھے گزری ہے اس پر بھی علماء کرام نے یہی سمجھایا تھا کہ بھائی اس کو ایک جشن کی صورت نہ دو. آپ تو اللہ کے نبی کی محبت میں یہ کر رہے ہو, لیکن آپ کے آنے والی نسلیں اس کو انٹرٹینمنٹ بنائیں گی, اس پر پھر ڈانس کیا جائے گا ہے بھائی, پھر گانے بجائے جائیں گے, پھر ڈھک بجایا جائے گا, اور پھر خواتین بے پردہ ہو کر جناب بازاروں میں آئیں گی. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اب اللہ کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکتا ہے. اور اب یہی علماء کرام جنہوں نے ان چیزوں کی اجازت دی تھی اب کہتے ہیں کہ بھئی عید میلاد النبی مناؤ لیکن بے پردگی نہ کرو, عید میلاد النبی مناؤ لیکن یہ نہ کرو. بھئی اب وہ عوام تمہارے قابو میں نہیں آئے گی, اب وہ تمہاری بات ماننے والی نہیں ہے. اب آپ ان کو روکو گے تو وہ فتویٰ جو تم ہم پر لگاتے تھے یہ لوگ تمہارے اوپر لگائیں گے. نعوذ باللہ نبی کے میلاد کا انکار کر رہے ہیں, یہ فتویٰ تمہارے اوپر لگائیں گے. اب اگر تم ان کو مزاروں پر جانے سے روکو گے تو الٹا وہ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے, کیونکہ اس کام پر لگانے والے تم تھے. ساری نسلوں کو تم نے اس کام پر لگا دیا ہے, ان کے اصل ایمان اور ان کے عقائد سے ان کو ہٹا کر, ان کے نظریات سے ان کو ہٹا کر, اسلام کے مزاج سے ان کو دور کر کے صرف اپنے مفاد کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے. پچھلے جمعہ 2-3 جمعے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ نبی کی میلاد کو بیان ہی اس لیے کرتے ہیں, اس میلاد کے اوپر جناب ان کے مفاد وابستہ ہیں اس میلاد کے ساتھ. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ کیا بات چل رہی تھی؟ تو قریش مکہ جو تھے, مشرکین مکہ, وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے, اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے, بلکہ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن اللہ کے ساتھ میرا یہ فلانا بت بھی ہے, اللہ کے ساتھ میرے یہ جناب جن کو میں شریک ٹھہرا رہا ہوں یہ بھی ہیں. اور اس کی وجہ کیا بتاتے تھے؟ اس کی 2 وجوہات بتاتے تھے. ایک وجہ یہ بتاتے تھے کہ بھئی اللہ اکیلا ہے, لہٰذا اکیلا آدمی جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اکیلا جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو کمزور کے لیے جناب سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, نہ اللہ کو تمہاری دولت کی ضرورت, نہ اللہ کو تمہارے بھائی بندوں کی ضرورت, نہ اللہ کو تمہاری طاقت کی ضرورت, نہ اللہ کو تمہارے علم کی ضرورت ہے بھئی, نہ اللہ کو تمہارے قوم قبیلے خاندان کی ضرورت, نہ اللہ کو تمہاری خوبصورتی کی ضرورت, نہ تمہارے مال و دولت کی ضرورت, بلکہ یہ ساری چیزیں تو میں تمہیں دے رہا ہوں, یہ ساری چیزیں تو میں تمہیں دے رہا ہوں, تم سے کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو ایک وجہ یہ بتاتے تھے مشرکین کہ بھئی اللہ کمزور ہے, اکیلا ہے, لہٰذا اکیلا آدمی کمزور ہوتا ہے, لہٰذا اللہ کو سہارا دینے کے لیے نعوذ باللہ ہم نے اپنے بت گڑے ہوئے ہیں جو اللہ کو سہارا دیتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ان بتوں کے ساتھ ان کی روزی روٹی وابستہ تھی. نیک لوگوں کو معبود بنایا, ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے, بتوں کے ساتھ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. مظاہر قدرت جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے تھے کہ بھئی تمہاری بات ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچتی ہے,
तुम अपनी बातें जाकर जनाब सबसे पहले बुतों के सामने रखो, सबसे पहले अल्लाह के वलियों के सामने रखो, वो तुम्हारी बात जनाब अल्लाह तक पहुंचाएंगे। अल्लाह कहता है कि भाई मैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ए मेरे महबूब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो उनको बता देना फ़इन्नी क़रीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। तो जो ज़ात करीब है उसमें वास्ते क्यों डालते हो भाई? डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांगते हो? सहाबा तो डायरेक्ट मांगते थे अल्लाह से, सहाबा तो अल्लाह से डायरेक्ट मांगते थे। तो एक वजह ये, दूसरी वजह ये बताते थे कि भाई तुमने अगर कारोबार चमकाना है तो बुत की खिदमत करो, तुमने अगर जनाब औलाद को फर्माबरदार कराना है बुत की खिदमत करो, तुमने अगर नरीना औलाद लेनी है बुतों के सामने जनाब चढ़ावे चढ़ाओ। है भाई, अब उनको तो पता था कि ना बुत खाते हैं ना पीते हैं, है भाई, अवाम को बस उल्लू बनाना है, उनसे जनाब चीज़ें निकलवानी है भाई। कोई आदमी बुत के सामने कोई चीज़ रख के जाए तो लेने वाला कौन है? जो वहाँ पर मौजूद होता है वो है। लिहाजा उनके साथ उनकी रोज़ी रोटी वाबस्ता थी। हमारे यहाँ पर भी यही कुछ है, दरबार में जाकर देख लो, गलों के ऊपर जनाब बैठे हुए मुजावर बन के। वो हमारे एक उस्ताद है ना जी, एक दिन हम सबक पढ़ रहे थे तो सबक पढ़ते हुए उन्होंने फिर अपना एक वाक़या सुनाया। वाक़या ये सुनाया कि एक पीर बड़ा मशहूर था, है भाई। तो हमने सोचा कि चलो उस पीर से हम मुलाकात कर लें। उस्ताद कहते हैं कि हम भी तालिब इल्म थे, तो हमने सोचा कि चलो उस पीर से हम मुलाकात कर लें कि बड़ा मशहूर है वो। कहता है कि मैं अपने एक दोस्त को लेकर उस पीर के आस्थाने में चला गया। वहाँ जाकर कहता है कि मैं बैठा हुआ था, इतने में कहता है कि नमाज का वक्त हो गया। नमाज का वक्त हुआ तो पीर साहब नमाज के लिए गए नहीं। मेरे दोस्त ने हिम्मत करके पूछ लिया कि पीर साहब नमाज का वक्त हो गया है, क्या करना चाहिए? पीर साहब ने कहा कि जी भी साड़ी नमाज मदीने विच हो गई है। साड़ी नमाज यहाँ बैठे बैठे, पीर साहब उधर है, कहते हैं कि यहाँ बैठे बैठे साड़ी नमाज मदीने विच हो गई है। कहते हैं कि हम चुप करके क्या कहें। थोड़ी देर बाद पीर साहब उठे, इस तरह होकर उठे। तो उस दोस्त ने फिर हिम्मत की कि पूछा कि पीर साहब कहाँ जा रहे हैं? पीर साहब ने कहा कि वाशरूम जा रहे हैं। वाशरूम जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हज़रत अगर नमाज इधर बैठे बैठे होगी तो वाशरूम भी तो इधर बैठे बैठे होना चाहिए। फिर पीर किस काम का? वाशरूम भी इधर बैठे बैठे कर लो। तो इस तरीके से जो है ना जी, पीर सिर्फ और सिर्फ आवाम से पैसा लेने के लिए, अपने दुनिया को जनाब ठीक करने के लिए गद्दी नशीन बने हुए हैं, है भाई। कब्रों के ऊपर इधर अगर आप खुदाई शुरू कर दो ना जी, बुजुर्गों की कब्रें बहुत कम मिलेंगी, सारी बनावटें कब्रें हैं, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। तो ये मुशरिकीन मक्का का रवैया था। इसलिए जनाब वो अल्लाह को अकेला नहीं मानते थे। वो कहते थे कि भाई एक दो वजह है। एक वजह ये है कि वो कहते थे कि भाई अल्लाह अकेला है, लिहाजा कमज़ोरी हो गई, सहारे की ज़रूरत है। दूसरा ये कि भाई उनकी रोज़ी रोटी लगी हुई। ये ईसाई और यहूदी जो हैं, इनका भी यही अक़ीदा है। आपको पता है कि ये जो ईसाई हजरात हैं, ये हफ्ते के इतवार के दिन छुट्टी होती है इनकी, और यहूदी जो हैं इनकी हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है। हम तो वैसे ही देखा देखी उनको देखकर इतवार की छुट्टी कर रहे हैं ना। उनका तो मजहबी अक़ीदा है ये, ईसाइयों का और यहूदियों का मजहबी अक़ीदा है। हमारा मज़हब हमें जुम्मे का दिन कहता है, हमारा मज़हब हमें जुम्मे का दिन कहता है कि जुम्मे के दिन तुम्हारी छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन चूँकि हम उनको देखा देखी लगे हुए हैं, पता ही कोई नहीं है। ईसाइयों का ये अक़ीदा है, वो ये कहते हैं कि भी अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को बनाया, 6 दिन में इस कायनात को बनाया, और 7वें दिन अल्लाह ने थकावट महसूस की, और 7वें दिन अल्लाह ताला ने आराम किया, और वो 7वां दिन इतवार का था। ईसाई ये कहते हैं। यहूदी ये कहते हैं कि अल्लाह ने 6 दिन में ज़मीन आसमान बनाए, और जो 7वां दिन था उसमें थकन महसूस की, और 7वें दिन आराम किया, वो 7वां दिन हफ्ते का है। यहूदी ये कहते हैं, ये उनके मजहबी अकायद में शामिल हैं, और हम देखा देखी जनाब उनके पीछे चल रहे हैं, कोई पता ही कोई नहीं है जी। और कहने को हम जनाब सारे मुसलमान हैं भाई, हम जैसा आशिक रसूल ही कोई नहीं। देखो ना, ये हमारी इल्मी हालत है, इल्मी हमारी सूरत हाल है, हमारा इल्मी लेवल है कि हम कितना नीचे हैं। और कहने को तो जनाब हम सब आशिक रसूल हैं। तो
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. ایک تو غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مشرکین مکہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے. اللہ کو اکیلا نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے معبود بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. دوسری، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نبی کا انکار کرتے تھے. نبی کا ذاتی طور پر انکار کوئی نہیں کرتے تھے، نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے. ابو لہب نے باندی آزاد کی، جانوروں کو قربان کیا کہ میرے گھر میں جناب بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے، خوشی ہے. لیکن وہی ابو لہب جو ہے، جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اسی ابو لہب نے سب سے پہلے طعنہ دیا اور کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور مکہ کے سرداروں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہو گئی. حالانکہ نبی کو عبداللہ کا بیٹا ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو یہ ہماری ایک اور غلط فہمی ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے. اب سوال یہ ہے کہ محمد کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ محمد بن عبداللہ ماننے کے لیے تیار ہے، محمد الرسول اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کا رسول کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے اس کو اللہ کا رسول مان لیا تو قرآن کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول نے تمہیں دے دیا وہ لے لو، جو رسول نے تمہیں نہیں دیا وہ نہ لو. جس کا رسول نے تمہیں حکم کیا اس پر عمل کرو، جس چیز سے رسول نے تمہیں روکا اس سے رک جاؤ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے کر آگے تو آنکھ ہماری ہوگی لیکن حکم نبی کا چلے گا، زبان ہماری ہوگی لیکن حکم نبی کا چلے گا، کان ہمارے ہوں گے لیکن حکم نبی کا چلے گا، جسم ہمارا ہوگا لیکن حکم نبی کا چلے گا. تو وہ اپنی آزادی کو سلب کرنا نہیں چاہتے تھے. منافق نہیں تھے وہ. مشرکین مکہ ہی کہتے تھے کہ کافر ہونا منافق ہونے سے بہتر ہے، کافر ہونا منافق ہونے سے بہتر ہے. ہاں اور نہ کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اللہ کے نبی کو صاف کہتے تھے کہ بھی اگر ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا یہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. ہماری طرح نہیں تھے وہ آسان لفظوں میں. ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، ابھی اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، عاشق رسول بھی ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا جی، ہم نبی کو مان کر وہ کام کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ نے نہیں کیا. انہوں نے تو صاف انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے تو ڈنگے کی چوٹ پر مانیں گے، نہیں مانیں گے تو منہ پر بتائیں گے نہیں ماننا. منافقت نہیں کریں گے کہ آپ کو کہیں کہ ہم آپ کی نبوت کو مانتے ہیں اور پھر رشوت بھی لیتے رہیں، دھوکے بھی دیتے رہیں، سود بھی اٹھاتے رہیں، ہاں بھئی بہنوں کی وراثت بھی کھاتے رہیں، ماں باپ کو جناب تنگ بھی کرتے رہیں، معاشرے کے اندر فتنہ فساد بھی کرتے رہیں، چوری بھی کرتے رہیں، بے حیائی بھی کرتے رہیں، ساری چیزیں ہم کرتے رہیں اور پھر آپ کو کہیں کہ بھی ہم آپ کو مانتے ہیں، تو یہ تو منافقت ہے. یہ تو منافقت ہے نا بھائی. تو انہوں نے دو ٹوک کہا کہ بھئی ہم آپ کو اس لیے نہیں مان رہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز کو نبی نے کرنے کا حکم دے دیا اس کو کرنا ہے، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکنا ہے. کیونکہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا، انہوں نے عمر فاروق کو دیکھا تھا، انہوں نے علی المرتضیٰ کو دیکھا تھا، انہوں نے عثمان ذی النورین کو دیکھا تھا، انہوں نے معاویہ کو دیکھا تھا، انہوں نے زبیر کو دیکھا تھا، ہے بھئی صحابہ کرام کو دیکھا تھا کہ کیسے صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اگر ہم کو دیکھ لیتے نا مشرکین مکہ، وہ اگر ہم کو دیکھ لیتے کہ بھئی نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، تو وہ کب کے کلمہ پڑھ چکے ہوتے کہ بھئی اگر نبی کا کلمہ پڑھ کے یہی کچھ کرنا ہے تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے بھئی نبی کا کلمہ پڑھ کے یہی کچھ کرنا ہے جو ہم لوگ آج کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو پھر کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے. وہ تو کلمہ پڑھتے اس لیے نہیں تھے کہ بھئی اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. ہاں مسلمان یاد رکھیں زمین کی طرح ہے، زمین کی طرح. ہاں مسلمان زمین کی طرح ہے. اب زمین کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. زمین کے اوپر آپ مکئی لگا دو، زمین کے اوپر آپ گندم لگا دو، زمین کے اوپر آپ جناب جو کچھ لگا دو،
اس پر ہل چلاؤ نہ چلاؤ، کون سا بیج ڈالنا ہے، پانی کتنا ڈالنا ہے، اس میں زمین کی مرضی نہیں ہوتی، اس میں کاشتکار کی مرضی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی مثال زمین کی طرح ہے، اور کاشتکار کی مثال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دیا تھا. ہاں، ہماری طرح نہیں تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے نا جی، مدینہ، تو ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. مدینہ کی حدود میں جب پہنچے تو مدینہ کے لوگ تو پہلے استقبال کر رہے تھے، استقبال کے لیے تیار تھے. ان کو تو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے آ رہے ہیں. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حدود میں پہنچے تو دور سے نظر آنے لگے تو لوگوں نے دوڑے لگا دی کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کریں، لیکن اللہ کے نبی کو پہچانتے نہیں تھے، دیکھا نہیں تھا نبی کو. تو جب قریب پہنچے تو کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ دو بندے آ رہے ہیں، اب ان میں سے نبی کون ہے؟ وہ اس لیے کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ ابو بکر صدیق نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. ہاں، جو چال ڈھال نبی کا وہی چال ڈھال ابو بکر کا، جو رنگ نبی کا وہی رنگ ابو بکر کا، جو لباس نبی کا وہی لباس ابو بکر کا، جو رفتار نبی کی وہی رفتار ابو بکر کی، جو گفتار نبی کی وہی گفتار ابو بکر کی. اب لوگ کنفیوز ہو گئے کہ بھئی صحابی کون ہے، نبی کون ہے. لوگوں نے کسی نے ابو بکر کو ہاتھ ملانا شروع کر دیا، کسی نے جناب اللہ کے نبی کو ہاتھ ملانا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد تو لوگوں کا رجحان حضرت ابو بکر صدیق کی طرف ہو گیا. کچھ دیر بعد لوگوں کا رجحان ابو بکر صدیق کی طرف ہو گیا. ابو بکر صدیق چپ کر کے چلتے رہے. اس کی وجہ یہ تھی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھکے ہوئے تھے. ابو بکر راز افشانی کرنا چاہ رہے تھے. جب وہاں پر پہنچے، وہاں پر آرام کے لیے بیٹھے، تھوڑی دیر بعد جب سورج کی شعائیں آئیں اور اللہ کے نبی کے رخسار مبارک پر پڑیں اور نبی کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح جب لڑکھڑانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہوا. ابو بکر صدیق فوراً اٹھے، اپنا کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھا کر اللہ کے نبی کے اوپر سایہ کر دیا. تب جا کر لوگوں کو پتہ لگا کہ صحابی کون ہے اور نبی کون ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہم سب عاشق رسول ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، اور کام سارے 2 نمبر. منافقت عروج پر ہے. اوپر سے سارے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. جناب وہ ماشاءاللہ کیا حال ہے جی آپ کی طبیعت. گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا جی، خوش آمدید جناب، آپ تشریف لے آئے، بہت مہربانی ہمارے گھر. اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کر کچن میں جا کے بیوی کو کہتے ہیں بغیرت پھر آ گیا. صحیح بات بتا رہا ہوں. یہ ہماری حالت ہے. کچن میں جا کر بیوی کے سامنے جا کر 2-4 بڑی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، اور مہمان کے سامنے جناب جا کر کہتے ہیں کہ یار بہت مہربانی آپ تشریف لے کر آئے. صحابہ کرام میں یہ نہیں تھا، ایون کہ عرب کے اندر تھا ہی نہیں. مشرکین مکہ میں بھی یہ نہیں تھا. مشرکین مکہ اس لیے مسلمان نہیں ہوئے کہ اگر ہم مسلمان ہوں گے تو پھر مسلمان ہوں گے واقعی میں، منافق نہیں بنیں گے. ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا کوئی بھی عمل نبی والا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہماری زبان اور ہے، ہمارا عمل اور ہے. منافقت اور کس کو کہیں گے؟ اور اگر مشرکین مکہ ہمیں دیکھ لیتے کہ کلمہ پڑھ کے بھی یہی کچھ کرنا ہے تو وہ ہم سے پہلے کلمہ پڑھ لیتے. انہوں نے کلمہ پڑھا ہی اس لیے نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو دوسری میں یہ بتا رہا تھا کہ دوسری ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی کو مانتے تھے لیکن محمد بن عبداللہ مانتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے. اور تیسری چیز، مشرکین مکہ جو تھے نا جی، مشرکین مکہ وہ قرآن کا انکار کرتے تھے. نہیں سوری، مشرکین مکہ میں تیسری چیز یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے. مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا، عاص بن وائل اس کا نام تھا. اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایک ہڈی اس کے پاس تھی، کسی مردے کی ہڈی. اس نے جناب ہڈی کو اس طرح کیا، اس طرح کر کے اس کو جناب ریزہ کر دیا، اور ریزہ کر کے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے کہا کہ بھی اس کو کیسے زندہ کرو گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ.
قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ شخص کہتا ہے کہ اس ہڈی کو تمہارا رب کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اے میرے نبی اس کو جواب دو، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے زندہ کریں گے جیسے تمہیں پہلے زندہ کیا تھا۔ اب تو تمہاری ہڈی بھی موجود ہے، پہلے تو تمہاری ہڈی بھی نہیں تھی، اللہ نے تمہیں اس وقت جناب وجود بخشا ہے، تو تمہاری پیدائش کے بعد دوبارہ تمہیں بنانا کون سا مشکل ہے بھائی دیکھیں، ہم بازار سے تصویر نکلواتے ہیں، پہلے تصویریں اور نکلتی تھی، نیگیٹو ہوتی تھی نا، اس کی نیگیٹو ہوتی تھی، تو ہم نے 50 تصویریں نکال لی ہیں بھائی، اور وہ تصویریں ہم سے گم ہو گئی، ہم پریشان ہو تو ایک بندہ ہم سے کہے کہ یار کیوں پریشان ہو، ہم اس کو بتائیں کہ بھئی ہمارے تصویریں تھی گم ہو گئی، اب کیا کروں؟ وہ کہے گا کہ بھئی جہاں سے تصویریں نکالی تھی وہاں پہ اس کی نیگیٹو پڑی ہوگی، اس سے کہو کہ وہ 100 تصویریں آپ کو نکال کر دے دے گا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم تصویروں کو دوبارہ نکال سکتے ہیں بھئی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہم سے ہزارہا درجہ قدرت والی ذات ہے، اس نے تو ہم کو بنایا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ ہمیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتی ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں کہ بلا قادرین علی ان نسوی، بنانا جسم بنانا تو دور کی بات، ہم تمہارے انگلیوں کے پورے بھی بنائیں گے۔ اب یاد رکھیں انگلیوں کے پورے جو ہے نا جی، ہر انسان کے دنیا کے اندر ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں، کسی چیز کو سیکیور کرنے کا سب سے بہترین اور اتھینٹک نظام جو ہے وہ انگوٹھا ہے، انگوٹھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، شکلیں مل سکتی ہیں، ناک مل سکتا ہے، کان مل سکتا ہے، آنکھیں مل سکتی ہیں بھائی، لیکن انگلیوں کے پورے نہیں مل سکتے ہیں، اس کی لائنیں مختلف ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کہ بلا قادرین علی ان نسوی، بنانا تم تو دور کی بات ہے، ہم تو تمہارے انگلیوں کے پورے بھی بنائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے انگلیوں کے پورے کسی اور کو لگ جائے، بالکل جس طریقے سے تم دنیا میں تھے اسی طریقے سے ہم تمہیں قیامت کے دن کھڑا کریں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو یہ چوتھی چیز تھی کفار مشرکین مکہ کے حوالے سے۔ اور پانچویں چیز، ایک ہماری اور غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ یاد رکھیں وہ قرآن کو مانتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پیغمبر خود کہیں سے جا کر کسی سے پوچھ کر آتا ہے اور آ کر عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بتاتا ہے۔ تو قرآن نے 3 چیلنجز کیے۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن پیغمبر نے لکھا ہے تو تم بھی تو عربی ہو، تم بھی تو عربی ہو، تم بھی شعر و شاعری کرتے ہو، زبان پر تمہیں بھی عبور ہے، تم بھی یہ کلام لکھ کر لے کر آؤ۔ پھر دوسرا چیلنج کیا کہ اگر تم پورا کلام لکھ کر نہیں لا سکتے ہو تو پھر تم 10 صورتوں کا مقابلہ لے آؤ، اس کے مقابلے میں 10 صورتیں لکھ کر لے آؤ۔ پھر تیسرا چیلنج قرآن نے کیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم 10 صورتیں نہیں لکھ کے لا سکتے تو بھائی سب سے چھوٹی صورت سورۃ العصر ہے، وہ سورۃ العصر لکھ کر لے آؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے مقابلے میں کوئی صورت لکھ کر لے آؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ العصر نازل ہوئی نا، تو اللہ کے نبی نے اس کو لکھوایا اور لکھوا کر خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکایا تاکہ سارے لوگ دیکھیں یہ چیلنج ہے، اس کا مقابلہ کرو۔ تو ایک شخص نے جو بہت بڑا جناب شاعر تھا، بہت بڑا شاعر عرب کے اندر جناب اس کا سکہ چلتا تھا، اتنا بڑا شاعر تھا، اس نے جناب اس کے مقابلے میں ایک سورت لکھی اور سورت لکھ کر اپنے ایک دوست کو دکھائی اور دوست کو دکھا کر کہا کہ دیکھو میں نے جو سورۃ العصر نازل ہوئی ہے اس کے مقابلے میں یہ سورت لکھی ہے، لہٰذا یہ سورت تم پڑھو اور پڑھ کر اس کے بارے میں مجھے جناب اپنے کمنٹس دو، مجھے داد دو۔ اس شخص نے پڑھا اور پڑھ کر کہا کہ اب میں اس کے بارے میں تمہیں کمنٹس دوں، داد دوں؟ انہوں نے کہا دو۔ انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب تم جیسا شاعر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن صداقت پر مبنی ہے، یہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اور پچھلے دن میں نے بتایا تھا کہ بھئی خالق کی بنائی ہوئی چیز اور مخلوق کی بنائی ہوئی چیز میں فرق ہے۔ خالق کی بنائی ہوئی چیز کو تخلیق کہتے ہیں اور مخلوق کی بنائی ہوئی چیز کو ایجاد کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایجاد کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تخلیق کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو نا یہ گلاس مخلوق کا بنایا ہوا ہے، یہ ایجاد ہے، اس کے مقابلے میں کتنے گلاس آپ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ آنکھ کو لے لو، ہیں بھئی آنکھ کے باہر جو وائپر ہیں اس کو لے لو، پوری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، انجینئر اکٹھے ہو جائیں جناب،
بنانا شروع کر دیں، مشینیں لگا دیں، ساری وسائل استعمال کر لیں، لیکن یہ جناب وائپر نہیں بنا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں تخلیق۔ تو تخلیق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب تخلیق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو بھائی قرآن تو خود اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ تو یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ قرآن نبی کا لکھا ہوا ہے، نبی کہیں سے لکھ کر لے کر آتا ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ وہ غلط فہمیاں تھیں، غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں مشرکین مکہ کو لے کر۔ ہمیں ان غلط فہمیوں سے باہر نکلنا چاہیے، سوچنا چاہیے، مشرکین مکہ کو دیکھ کر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مشرکین مکہ کو دیکھ کر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ مشرکین مکہ تو اس لیے ایمان نہیں لے کر آئے کہ بھئی ہم اگر ایمان لے آئیں گے تو نبی کی ماننی پڑے گی، نہ مانے تو یہ منافقت ہے، ہم منافق نہیں بن سکتے ہیں۔ اور اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ایمان بھی لے کر آئے ہوئے ہیں اور نبی کی مان بھی نہیں رہے، تو بتائیں کہ ہم منافق ہیں کہ نہیں ہیں؟ سمجھداری کی نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں بھئی 10 سال زندگی ہے، 20 سال زندگی ہے، 15 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی کتنے کو ہو سکتی ہے؟ آخر جانا ہے، ادھر سے جانا ہے۔ لہٰذا اپنی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رہ کر گزارنی چاہیے، ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رہ کر گزارنی چاہیے۔ اللہ نے کرنے کا حکم دیا تو کرو، اللہ نے رکنے کا حکم دیا تو رک جاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ نے خوشی کا حکم دیا تو خوشی مناؤ، اللہ نے غمی کا حکم دیا تو غمی مناؤ۔ ہم مسلمان ہیں بھائی، ہماری ہر چیز، غمی خوشی، تمام چیزیں جو ہیں اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر ہونی چاہیے، تب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔